بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مانور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے حسن ابدال میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن کو اپ گریڈ کر کے سہولیات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج سوات کا بھی دورہ کریں گے، صحت سہولت کارڈ تقسیم اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین 7 ماہ بعد وطن واپس آ گئے۔ علاج کے لیے باہر گیا تھا، ہر سال جاتا ہوں۔ جہانگیر ترین: اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا، جواب دینا ضروری نہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن نتائج میں تاخیر، دھاندلی کا شور بڑھنے لگا۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر ووٹ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ الیکشن میں ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ قانونی ووٹ گنے تو میں کامیاب ہو چکا ہوں، ٹرمپ کا دعویٰ۔ ٹرمپ کا پریس کانفرنس کے اختتام پر سوالوں کے جواب دینے سے گریز۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کوئی شک نہیں، ہم الیکشن جیت جائیں گے، فتح کی راہ پر ہیں، نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ الیکشن میں ہر ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے، ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار۔ لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی، جو بائیڈن کا بیان۔ امریکی صدارتی الیکشن، 4 ریاستوں کے نتائج کا انتظار۔ جو بائیڈن فتح سے صرف 6 ووٹ دور، 264 الیکٹورل ووٹ لے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹ لے کر پیچھے۔ جارجیا اور مشیگن میں ٹرمپ کا پوسٹل بیلنس کی گنتی روکنے کا مطالبہ مسترد۔ احتساب عدالت سکھر میں اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت۔ مشیر جیل خانہ جات سندھ اعجاز جاکھرانی سمیت 5 افراد پر فرد جرم عائد۔ اعجاز جاکھرانی، عباس جاکھرانی، عبدالرزاق بہرانی، سردار ظہیر، خاتون لبنہ نامزد۔ سکھر میں تمام ملزمان نے صحت جرم کا انکار کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں انوکھا کیس، شہری 10 گرام تک چرس پینے کی اجازت مانگنے عدالت پہنچ گیا۔ غریب آدمی ہوں، مفاد عامہ کی درخواست لے کر آیا ہوں، درخواست گزار۔ چرس پینے کی اجازت دی جائے، ملک کی آمدنی بڑھے گی، درخواست۔ سندھ حکومت کا درخواست گزار پر اظہار برہمی، درخواست مسترد کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود سے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی ملاقات۔ ملکی اقتصادی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کورونا کے باعث پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہوئے، ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز پر جلد قابو پا لیں گے، وزیر خارجہ۔ فرینچ ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل کے مرحلے میں داخل۔ رافیل نڈال نے جارڈن تھامس کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دے دی۔ الیگزینڈر زیوریف اور اسٹان وارنیکا بھی فائنل 8 مرحلے میں داخل۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ چنیوٹ پولیس نے شراب سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ پولیس نے شراب سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ فیصلہ آباد روڈ پل ڈنگڑو کے قریب پولیس کی کارروائی۔ بین الاضلاعی منشیات سمگلر محمد علی عرف کالا شراب سمیت گرفتار۔ دوران ناکہ بندی تیز رفتار رکشہ سے شراب کی 260 بوتلیں برآمد۔ انسپکٹر بابر نواز، ایس ایچ او تھانہ صدر، اے ایس آئی عمر دراز، انچارج چوکی امتیاز حسین نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ ملزم سابقہ 20 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور جرم ثابت ہونے پر سزا یافتہ بھی ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ وہ درج کر لیا ہے۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں وہ جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان ریلوے اسٹیشن حسن ابدال کا افتتاح کریں گے، جس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس رپورٹ میں۔
کل بروز جمعۃ المبارک کو وزیراعظم عمران خان حسن ابدال ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کریں گے، جس سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ڈی سی اٹک علی عنان قمر نے ڈی پی او سید خالد ہمدانی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن حسن ابدال کا دورہ کیا ہے، جس دوران ڈی پی او سید خالد ہمدانی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اے سی حسن ابدال، زنیرہ جلیل اور ڈی ایس پی حسن ابدال سرکل راجہ فیاض الحق نعیم بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل راولپنڈی ڈویژن اکبر خان تونلی نے بھی اپنی ٹیم، جن میں پی ٹی آئی کے ضلعی نائب صدر زہید احمد بٹیاں والا، اپنے پرسنل سیکرٹری عمار خان خٹر، سٹی صدر شومی خان، سیکرٹری اطلاعات بابو حنیف خان اور دیگر مقامی قیادت کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کے شاندار استقبال کی تیاریوں سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارے معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی رسک کی بنا پر وزیراعظم عمران خان کے دورے کو انتہائی مختصر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بھی بہت محدود لوگوں کو سیکیورٹی پاس جاری کیے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان محدود مجمع سے خطاب بھی کریں گے۔ یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2 فلور پر مشتمل ریلوے اسٹیشن حسن ابدال کو تقریباً 300 ملین روپے خرچ کر کے از سر نو تعمیر کیا گیا ہے۔ چونکہ حسن ابدال ریلوے اسٹیشن سکھوں کی آمد و رفت کے حوالے سے تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے، جس میں مسافروں کے لیے کینٹین اور سکھ یاتریوں کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے علاوہ ٹھنڈے اور صاف پانی کا بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ میروا گورچانی عباس شوگر مل کے سامنے بجلی کی 11,000 وولٹ کی تاریں رکشے پر گر گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورچانی کی اس رپورٹ میں۔ جی، میروا گورچانی کے نزدیک الہ شوگر مل کے سامنے بجلی کی 11,000 وولٹیج تار رکشے پر گر گئی۔ 11,000 وولٹیج کی تار رکشے پر گرنے سے بچے اور خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر میروا گورچانی لایا گیا، جہاں پر فرسٹ ایڈ دے کر داخل کر دیا۔ 11,000 وولٹیج کی تار رکشے پہ گرنے سے 2 عورتیں شانتی اور اموری کی حالت تشویشناک ہے، جس کو سول اسپتال میرپور خاص ریفر کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر گورچانی، حق نیوز، میروا گورچانی۔ کشمور سے کراچی تک نکلنے والی ریلی کا خیرپور ناتھن شاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانٹیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں قومی عوامی تحریک کے سربراہ عیال لطیف پلیجے کی سربراہی میں کشمور سے لے کے کراچی تک محبت بیداری مارچ خیرپور ناتھن شاہ پہنچ گئی۔ پہنچنے پر لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ اس موقع پہ عمر رباب چانڈیو بھی عیال لطیف پلیجے کے ہمراہ تھی۔ اس موقع پہ دونوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد جا اگتے دادو مورو دولت پور جا مانو سجاگ چن پیا صبح جو سویرے نکرن تھا۔ عمر رباب سا انصاف چڑھ کھپے، صدر سمورن نیاڑن سا انصاف چڑھ کھپے۔ عمر رباب تو مڈل کلاس کی چھوکری ہے، پڑھل لکھل ہے، پنहिंजे हक़ लाइ बढ़ी सघे थी। पर सिंध जूं घणियूं नियाणियूं हूंदियूं जेके अनपढ़ियल हूंदियूं, जिन जा पीउ चाचा मामा अमूल क़तल थी वई हूंदियूं, जिन जा ॿार बि अगवा थी हूंदियूं। उमर रबाब केस खे पाण ईअं ॾिसूं त हीउ हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो केस आहे जेको धर्म सिस्टम खे एक्सपोज़ थो करे त माण्हुनि जी क़तल जो हिसाब थो। निमरता मारिजी वई, पाण तय कंदा रहियासीं त ख़ुदकुशी आहे या क़तल आहे। ज़ारा मंगी, रिंकल अगवा थी वई, लता, आशा, जमुना, छोकिरियूं रेप, ॿारड़ा, अगवा, हारी, जेके क़बर में दफ़न कोन कनि, क़बर कढी वञनि, ॻोठ ठाहे वञनि। सिंध में निज़ाम पैरालाइज़ थी वियो आहे। सिंध में रूल ऑफ लॉ आई कोन्हे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तबाह थी वियो आहे। अॼु हिते आया आहियूं ॿेटनि जो जेको ऑर्डिनेंस आहे आइन जी भञकड़ी आहे, आइन पाकिस्तान जी भञकड़ी आहे। आइन पाकिस्तान जे प्रोविजन जे ख़िलाफ़ आहे। कारो जर विकिणनि पिया, इन्हनि सभिनी खे पाण बेदारी मार्च इंट्रोड्यूस कराई है। कश्मीर कनकौर से वो लेकर कराची तक जा रहे हैं। सिंध के हकूक़ की बात कर रही है। ये जो बेसिकली बेदारी मार्च है वो सिंध के जो मसाइल हैं, सिंध पे जो कब्जे होने की बात कर रहे हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, उनके लिए ये मजम्मती एक मार्च है जो सिंध के लोगों को बेदार करने के लिए ये इंट्रोड्यूस कराई गई है। और मैं आज इधर अयाज लतीफ़ पलेजा साहब के साथ आई हुई हूँ मेहर से कैंशा तक, और हम आगे दादू जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार बुरहान खान चांडियो के घर पर पुलिस की बिला जवाज चढ़ाई के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में सरदार नवाब खान चांडियो, सरदार बुरहान खान चांडियो के पुलिस की जानिब से घर पे
کیے گئے ریٹ کے خلاف خیرپور تھنشا میں پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پہ مظاہرین نے حق نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواب سردار خان چانڈو ایم پی اے ربی نواب برہان صاحب ایم پی اے جو پولیس کارروائی ہوئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اگر کارروائیاں بند نہ ہوئی تو پورے پاکستان میں پرامن تحریک چلائیں گے۔ احتجاج کیا ہے ہم نے سردار نواب چانڈو اور برہان چانڈو کی حمایت میں کیا ہے۔ یہ جو پولیس کی جو دہشت گردی ہے، یہ بلا جواز جو کارروائی کیا ہے انہوں نے، وہ ابھی تک کورٹوں میں جا رہے ہیں سردار صاحب۔ ان کی یہ گھروں پہ چڑھائی یہ نامناسب قدم ہے، اقدامات ہیں، ہم ان کے سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا تو ہم پورے سندھ پورے پاکستان میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سردار برہان خان چانڈو اور سردار نواب گیبی برہان خان چانڈو اس کی حمایت میں جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے، وہ جو پہلے دن سے آج تک وہ کورٹوں کا احترام کر رہے ہیں، کورٹوں پر جا رہے ہیں۔ ہم اس کے گھروں کی چڑھائی پولیس نے آگے بڑھائیں گے۔ یہ دھرنا لگایا ہوا ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نواب گیبی سردار خان چانڈو اور ان کے چھوٹے بھائی ایم پی اے نواب برہان خان چانڈو کے گھروں پہ جو پولیس چڑھائی کی گئی ہے ان کی مذمت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم پولیس اور اعلیٰ جو ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب نواب سردار چانڈو اور اس کے بھائی ایم پی اے برہان خان چانڈو کورٹوں کی ضمانت پر ہے تو یہ بلا جواز چھاپے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو مقتولین ہیں ان کے جو اصلی قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ ہم ان کی بھی جو مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بے گناہ قتل کیے گئے تھے ان کی انکوائری کی جائے اور جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، نہ کہ کسی شریفوں کو کسی سیاسی وجوہات سے یا کسی اپنے ذاتی مقاصد کے حساب سے کسی عزت دار گھرانے کو اس میں شامل کیا جائے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں جو واقعے میں اصلی جوابدار ہیں انہی کے گھروں پہ چھاپے مارے۔ ہماری ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور تھنشا۔ بھوانا محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے چک نمبر 240 ملاقہ میں فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رحمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانا کے علاقے چک نمبر 240 ملاقہ میں محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ زراعت کے افسران نے شرکت کی، جبکہ کاشتکاروں، کسانوں اور زمینداروں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ فارمر ڈے کے موقع پر اسموک سے بچاؤ اور گندم کی اضافی پیداوار حاصل کرنے کے لیے آگاہی لیکچر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر محکمہ زراعت کے افسران کا کہنا ہے کہ سردیوں کا موسم قریب آتے ہی اسموک کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ پروگرام آگاہی سیشن منعقد کیا گیا، جس میں ہم نے اسموک کے بارے میں ذمہ داروں کو آگاہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں تحصیل بھوانا میں 36,000 ایکڑ پر رائس کاشت ہوتی ہے، تو یہاں پہ ذمہ داروں کو اس چیز سے ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے مختلف جگہ پہ آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے اور ذمہ داروں سے اس کام سے روکا جائے۔ دوسرا، یہاں پہ ہم نے گندم کے حوالے سے بات چیت کی، تو گندم کی جو منظور شدہ بیج ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ذمہ داروں کو بتایا گیا کہ کون کون سے بیج جو ہیں ہمارے علاقے کے لیے موزوں ہیں وہ کاشت کریں اور تصدیق شدہ بیج کاشت کریں، تاکہ ہماری پیداوار زیادہ سے زیادہ ہے اور ہمارا ملک گندم کی پیداوار میں خود کفیل۔ اب دنیا کے آلودہ شہروں میں پاکستان کے بھی کئی شہر شامل ہو گئے، جن میں لاہور، شیخو پورہ اور بارڈر کے قریب شہر اس میں شامل ہے، کیونکہ انڈیا کے پنجاب میں بڑے پیمانے پر دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے سخت قانون بنایا گیا ہے، جو کسان فصلوں کی باقیات کو آگ لگائے گا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، جس کی سزا 3 ماہ قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ گندم کی بوائی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ میں آنے والے محکمہ زراعت سے تصدیق شدہ بیج استعمال کریں، اس سے گندم کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ کھادوں کا متوازن استعمال کریں، محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل درآمد کریں۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وسیع پیمانے پر گندم کی کاشت یقینی بنائیں، تاکہ گندم اور آٹے کی قلت پیدا نہ ہو سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کھاد اور بیج پر 1 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے، کسانوں کو کم مارک اپ پر قرضے بھی فراہم کر رہی ہے۔ کسان محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل درآمد کر کے بہترین پیداوار اور منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ ساہیوال جماعت اسلامی کے زیر اہتمام الخدمت ہسپتال جامعہ فریدیہ روڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال جماعت اسلامی کے زیر اہتمام الخدمت ہسپتال جامعہ فریدیہ روڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔
جس میں مریضوں کو جدید علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر حضرات کے علاوہ ڈاکٹر موزم بیگ ضلعی صدر تعلقات عامہ جماعت اسلامی، طیب محمود بلوچ سینئر نائب صدر یوتھ ونگ پنجاب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی عبدالشکور صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور رحمت بٹو امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال تھے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز ساہیوال۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی خان جتوئی کی راہدن میں میڈیا سے گفتگو، تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پیوڑ کی اس رپورٹ میں۔ میئر کے قریب راہدن میں سردار مظہر خان جھتیال کے پیٹرول پمپ کی افتتاحی تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی خان جتوئی، پی ٹی آئی رہنما انجینئر ظفر علی جتوئی، ڈاکٹر خلیل سکندر خوارو، نیاز علی بڑو، سردار عاشق زنور، تمندار صدا حسین چانڈیو، وقار خان کماگر، خال چنا، نور جتوئی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما لیاقت علی جتوئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک نظر انداز نہ کرے، باقی انسان کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا۔ جوئی میں تازہ سیلاب نے تباہی مچا دی تھی، عمران خان کو چاہیے تھا کہ جوئی متاثرین سے مل کر ان کی مدد کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی کے خلاف 14 برسوں سے جنگ لڑ رہا ہوں، پی پی میں جانے کے لیے دل مطمئن نہیں، پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا، دوستوں اور ہمدردوں سے مشاورت کر کے کوئی لائحہ عمل بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا اپنا منشور ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے ان سے مل کر ان کے مسائل حل کرے۔ اپوزیشن اور حکومت کنفیڈریشن میں ہے جو ملک کے لیے نقصان کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو زیادتیات میں نہیں لانا چاہیے، جھوٹے مقدمات درج نہیں کیے جائیں، اچھے لوگوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور چمچوں کو آگے لایا جا رہا ہے، اس سے اداروں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو سسٹم کیسے چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت میں دیکھیں کیسے منسٹر اور ایم پی ایس بیٹھے ہیں جن کا کرپشن کے سوا عوام کی بہبود کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی سے مخدوم فیملی سمیت کئی لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا۔ اگر میں پی پی میں جاتا تو وہ مجھے 2018 کے الیکشن میں سیٹس دے رہے تھے، میں پیپلز پارٹی کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی عروج پر ہے، دادو ضلع میں گورکھ روڈ، واٹر سپلائی، بجلی، گاز ڈیم، گریڈ اسٹیشن کے اسکیمز میں نے دی، جبکہ پورے سندھ میں مجھے دادو ضلع میں 3 لاکھ سے زائد ووٹ ملے، اس کے باوجود ان لوگوں کو آگے لایا گیا جن کا اپنا ووٹ بینک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڑ واقعے میں قتل ہوئے 3 شہیدوں کے ورثاء سندھ کی بیٹی ام رباب چانڈیو پی ٹی آئی میں نہیں، ان کے خاندان کے 3 افراد دن دہاڑے قتل کیے گئے جو ظلم کی انتہا ہے، اس کا کیا قصور ہے جو ان کا پورا خاندان تباہ کیا گیا۔ قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے، ایسے ظالموں کو سارے اداروں اور کورٹ کا فرض ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، جس سے ظلم ہوا اس سے انصاف کیا جائے، ایسے واقعات کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ پریس کلب میروا گورچانی کے لیگل ایڈوائزر اسد سمو کی 33ویں سالگرہ کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورچانی کی اس رپورٹ میں۔ پریس کلب میروا گورچانی کے لیگل ایڈوائزر اسد سمو کی 33ویں سالگرہ کے موقع پر شاندار تقریب کا پروگرام رکھا گیا، جس میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پریس کلب میروا گورچانی کے لیگل ایڈوائزر اسد علی سمو کی 33ویں سالگرہ کے موقع پر پریس کلب میروا گورچانی پر شاندار تقریب کا پروگرام رکھا گیا، جس میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پریس کلب میروا گورچانی کے صدر مظہر گورچانی، جنرل سیکریٹری ظہیر احمد چر، سینئر نائب صدر شیمر نوانی، فراز گورچانی، نواز علی شاہ، مظفر نوانی، اللہ بخش آریسر، عباس گورچانی، کریم شیخ اور مہمان خصوصی شفیع مند سمرو، افضل سمرو، ایاز سمرو، اشوک کمار، عابد شیر علی اور پریس کلب میروا گورچانی کے عہدیدار ممبران نے شرکت کی۔ اسد علی سمو کی سالگرہ کے موقع پر مبارک دی اور اجرک کے تحفے بھی پیش کیے اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں بھی کی۔ حق نیوز، میروا گورچانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔